بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہ۔ دعا کے لیے جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا وہ بہترین عمل ہے دعا کا۔ کم از کم ان دنوں میں اپنے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تو بولو، ایک دفعہ تو اپنی زبان پر ان جملوں کو لے کر آؤ۔ یہ ایسے جملے دوستو تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے گی، تمہاری تقدیر بدلے گی۔ اس لیے کہ میں بار بار یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ فاطمہ سے بڑا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے شہزادی کونین کا سب سے بڑا واسطہ ہے۔ یہ وہ واسطہ ہے کہ اگر آپ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہتے تو وہ ہٹ سکتا۔ امپاسبل کچھ نہیں ہے، بی بی کے نام سے ہر چیز پاسبل ہو سکتی، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تم کس خلوص کے ساتھ اور کس زبان کے ساتھ پکارو۔ اگر میری زبان پاک ہے تو اثر ہے، میری زبان پہ حلال رزق ہے تو اس کا اثر ہے، میری زبان سے اگر میں نے غیبتیں نہیں کی ہے تو اس کا اثر ہے، میں نے اس زبان سے جھوٹ نہیں بولا ہے تو اس کا اثر ہے۔ اس لیے کہ ہر کی زبان الگ، ہر کا قلم الگ، ہر کی دعا الگ۔ سید مرتضیٰ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دے ایک پیپر کے اوپر تو پانی پتھر بن جائے، راستہ بن جائے۔ ہم پورا قرآن لکھیں گے تو اثر نہیں، یہ افسوس ہے۔ سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، واقعہ نہیں پڑھا تھا، اور اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا کہ پانی میں سے، دریا میں سے گزر جاؤ۔ وہ گزرا، اس کے لیے راستہ بن گیا۔ تب اندازہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اثر کتنا ہے، کہ راستے اگر بنانا ہے تو اس قرآن کی آیت سے تمہارے راستے بن سکتے۔ اسی طرح بی بی فاطمہ کا ذکر، بی بی فاطمہ کا ذکر تمہاری تقدیروں کو بدل سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنا بڑا واسطہ ہمارے پاس ہے، شہزادی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ اتنا بڑا واسطہ رکھ کے ہم پریشان ہیں، ہم مصیبتوں میں، ہم تکلیفوں میں، اس لیے کہ پکارنے کا طریقہ نہیں۔ ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ بی بی کا نام کیا تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے یا نہیں۔ کبھی شک مت کرو، کبھی شک مت کرو، اس لیے کہ فاطمہ یہ وہ بی بی ہے دوستو، یہ ذہن میں رہنا، یہ بیک آف یور مائنڈ رہنا کہ شہزادی کونین ہماری بخشش کروانے والی، ہماری دعاؤں کو قبول کرانے والی، ہماری عبادتوں کو قبول کرانے والی۔ نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر جب بی بی کی تسبیح پڑھو تو یہ بولو بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیہ۔ اس لیے کہ جتنی دفعہ نام فاطمہ تمہاری زبان پر آئے، جتنی دفعہ نام فاطمہ آئے، زبان پاک ہو جائے، تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جاؤ۔ یا فاطمہ ادرکنی کی تسبیح پڑھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میری بی بی میری مدد کرو، صرف ایک جملہ ہے، یا فاطمہ ادرکنی۔ 118 مرتبہ پڑھو یا فاطمہ ادرکنی، یا زہرا ادرکنی۔ اگر روشنی چاہتے ہو، زندگی میں روشنی چاہتے ہو تو بی بی کا یہ نام لے کے پکارو اور مدد مانگو۔ ساری دعائیں ہر دعا سے پہلے، ہر دعا سے پہلے بی بی کا نام لے کے یہ تسبیح پڑھو، کوئی لمبی تسبیح نہیں۔ یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی، کہ بی بی میری مدد کو۔ اندھیرے اگر ہے تمہاری زندگی میں تو روشنی میں بدل جائے۔ یہ پورا ڈیپینڈ کرتا کہ ہاؤ آر یو آسکنگ بی بی، کیسا پوچھ رہے تم بی بی۔ ایسے ایسے واقعات ہیں لیکن افسوس کہ میں نہیں بیان کر سک رہا کہ اس نام سے کیسے علماء کی زندگی بدلی۔ آج سید مرتضیٰ، وہ سید مرتضیٰ نہیں جو سید رضی کے بھائی، ان کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ۔ میں نے جو نام لیا بی بی کا اور میں کہہ رہا کہ اس نام سے پکارو، تو دنیا میں مانگ رہا نا، آپ دنیا مانگ رہے نا، یہاں پہ مانگ رہے نا۔ مننے کے بعد بھی اس نام کا اثر دیکھو کتنا بڑا پاور ہے۔ سید مرتضیٰ ایک واقعہ لکھتے ہیں مشہد مقدس کا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ اب غور سے سننا، سید مرتضیٰ اور ان کے بھائی، 2 بھائی تھے، ایران میں، تہران میں رہتے تھے، اور یہ لوگ قافلے میں، تہران سے قافلہ جا رہا تھا مشہد مقدس کا۔ اس واقعے کو تمام بڑے علماء نے بھی لکھا۔
قافلہ جا رہا ہے مشہد میں، جیسے آج کل قافلے جاتے ہیں، اس وقت بھی جا رہا تھا. یہ لوگ جانے لگے، دونوں اس قافلے کو جوائن کیا. ایک بھائی بہت پیسے والا تھا، دولت مند تھا، لیکن ایک بھائی میڈیم تھا، زیادہ پیسہ نہیں تھا. جو پیسے والا تھا وہ دین پہ عمل نہیں کرتا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، مسلسل گناہ کرتا تھا، واجبات کو چھوڑتا تھا، اور ریگریٹ نہیں تھا اس کے پاس، افسوس نہیں تھا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں. استغفار بہت کم کرتا تھا، سوری بہت کم کرتا تھا. اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ معافی مانگ لے تو اس کا گناہ معاف ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا میں تواب الرحیم. یا زہرا ادرکی، بیوی کے نام سے تمہاری زندگیوں کو بدلو، لائف کو بدلو. اب یہ مشہد مقدس کا واقعہ سن لیں. دو پورے قافلے میں دو لوگ ہیں، دو بھائی ہیں، سگے بھائی. ایک پیسے والا ہے جو دین پہ عمل نہیں کرتا، اور ایک بھائی بڑا دیندار ہے جو چھوٹا ہے، یہ بڑا بھائی ہے. قافلہ جا رہا اور راستے بھر یہ واجبات کو چھوڑ. غور سے سنو، واجب بیوی کا نام کہاں تک تم کو اثر پہنچائے گا. جو میں بول رہا تزویر پڑھو تزویر پڑھو، میں یوں ہی نہیں بول رہا کہ زندگی میں بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی یہ بیوی کے نام کا کتنا بڑا فائدہ ہے. دیکھو وہ کہتا ہے کہ بالکل مشہد مقدس کی جو باؤنڈری تھے، حدود تھا، اس سے پہلے یہ قافلہ جا رہا تھا. اونٹوں کا زمانہ، کیملز کا زمانہ. راستے میں قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا. اس کا جو پیسے والا بھائی تھا اس کی طبیعت خراب ہوئی، شدید خراب ہوئی، اور وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا. بالکل سامنے حرم ہے اور اس کا انتقال ہو گیا. غسل دیا، کفن شارٹ کر رہا اس کو، غسل دیا، کفن پہنایا، پہنا کے مولا کے روضے میں لے کے چلے گئے، مشہد مقدس. اللہ ہم بھی جائیں مولا کے پاس. اب دیکھو بیوی کے نام کا اثر دیکھو، خالی پاور دیکھو. سید مرتضیٰ اس واقعے کو لکھ لیں کہ اس کا جنازہ گیا، چھوٹا بھائی بھی ساتھ ہے. اندر گیا، ذریعے مشہد مقدس میں کیسا ہوتا، اندر جاتے، ذریعے مبارک کا طواف کرتے، طواف کر کے بعد باہر لے کے آتے صحن میں. اب سنو کتنا بڑا وہاں پہ ایک عجیب معجزہ ہوتا. اب کی جانا تو یہ غور کرنا، ہزاروں میتیں آتے رہتی، لیکن غور کرنا. آپ میت سامنے مولا کا ذریعے مبارک ہے، اس سے باہر جو صحن ہے وہاں پہ، اور صحن میں کارپیٹس بچھے ہوئے، ہر طرف کارپیٹس بچھے ہوئے، اور زائرین جو ہے اس کارپیٹس میں سے اندر مولا کی زیارت کو جاتے. جب لا کے میت کو رکھتے، رکھنے کے بعد وہ جو خدام ہوتے 3-4، وہ لوگ کیا کرتے، میت کا بندے کفن کھولتے، مرد کا، وہ ناٹ جو ناٹ ہے وہ ناٹ کھولتے، ناٹ کھول کے کفن چہرے پہ سے ہٹاتے، اور سائڈ میں جو کارپیٹ ہے، دو خدام کارپیٹ کو اٹھاتے، اٹھا کے باڈی کے اوپر وہ کارپیٹ کو ایسا جھٹکتے. اس کی جو گرد ہے، ڈسٹ ہے، وہ ڈسٹ باڈی پہ گرتے. ان سے پوچھو یہ کیوں کرتے، تو وہ یہ بولتے کہ یہ ظاہر ہے امام رضا کی خاک، پیروں کی لگی ہوئی خاک، اس کے لیے شفا بن جائے گی. سمجھو یار، سمجھو بات، شفا بن جائے گی. وہ ڈالتے نیچے. تو اس مرد کو بھی لے کے گئے، لے کے جا کے دفن کر دیا. جو چھوٹا بھائی تھا، جو بڑا دیندار تھا، نیک تھا، عبادت گزار تھا، وہ بڑا پریشان. پلیز غور سے سنو، بی بی کے نام کا اثر دیکھو. پریشان تھا کہ میں پتہ نہیں میرے بھائی کا کیا ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہ عالم تھا کہ اتنا یہ وہ کرتا تھا، واجبات کو چھوڑتا تھا، استغفار نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. 3 مہینے گزر. یہ بڑی دعا کرتا تھا بھائی کے لیے. ہم کو بھی فرض ہے اپنے بھائیوں کے لیے دعا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پڑھتے رہو، ہمیشہ دعا کرتے رہو. تو اس نے کہا کہ میں دعا کرتے کرتے 3 مہینے گزر گئے. 3 مہینے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے روزے محشر ہے، اور میں میدان محشر سے جنت کی طرف چلا گیا. یہ چھوٹا بھائی دیکھ رہا خواب. جنت میں پہنچا تو میں نے دیکھا بڑے بڑے پیلسز ہیں، محلات، اور اس کے ہر پیلس کے اوپر ایک آدمی کا نام لکھا. کہتا ہے کہ میں گزرا، میں نے دیکھا
کہ محلات پہ نام ہے اور ایک محل پہ اس کے بھائی کا نام ہے. He was shocked کہ یار اس کا نام یہ یہاں کیسے آ گیا, آیا کیسے یہاں؟ وہ تو میں جانتا ہوں, لیکن اللہ کتنا ستار ہے. دیکھو سبحان اللہ, اللہ کتنا بڑا ستار. یہ ہمارے لیے پیغام ہے دوستوں, میسج ہے کہ کتنا بڑا ستار. گناہ پہ ایسا پردہ ڈال دیتا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم بھی یہی کریں, کسی کی برائی کو سامنے مت لاؤ. بہرحال یہ کہتا ہے کہ میں نام پڑھ رہا تھا, وہیں کھڑا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ اندر سے اس پیلس میں سے میرا بھائی ویری ایکسپینسو ڈریس پہنا ہوا, ریشمی لباس, جنت کا لباس پہنا ہوا, باہر نکل کے آیا مسکراتا ہوا, مجھے سلام کیا. بیوی کے نام کا اثر, صرف بیوی کے نام کا اثر بتا, باہر آیا, مجھے اس نے سلام کیا. میں نے کہا جواب دے کے یار تو کیسے آ گیا یہاں, تم کیسے آ گئے یہاں پہ جنت میں؟ دوستو آپ بڑی آسانی سے سن رہے, جنت میں جانا اٹس ناٹ ایزی. ہم سمجھ رہے یہ ہماری جاگیر ہے, ہم چلے جائیں گے, گرانٹیڈ لے رہے, کوئی آسان بات نہیں ہے. اگر چلے جائیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کا مقصد کے لیے تو زندگی گزار رہے. کیوں زندگی گزار رہے آپ؟ نیکیاں کیوں کر رہے, عبادتیں کیوں کر رہے, روزے کیوں رکھ رہے, حرام سے کیوں بچ رہے نہیں لیکن بول رہا نہیں, یہ سارے اعمال کیوں کر رہے؟ صرف جنت کے لیے نا, کہ اللہ ہم کو جنت دے دے. کیوں؟ یہ مت بولو کہ ہم کو لالچ نہیں ہے جنت کی, یہ ہم کو زیب بھی نہیں دیتا, وہ صرف میرا مولا بول سکتا. مولا نے جو بولا تھا صرف مولا ہی کو زیب دیتا, کہ نہ میں جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں. میں جو عبادت کرتا ہوں وہ تجھے عبادت کے قابل سمجھتا ہوں اس لیے کرتا ہوں. یہ صرف میرا مولا بول سکتا, آپ اور ہم نہیں بول سکتے. کہتا ہے کہ وہ جنت سے باہر نکلا. میں نے پوچھا بھائی تو کیسے آ گیا؟ اس نے کہا اپنے بھائی کا نام لے کے, عبداللہ ابن علی نام تھا, کہا کہ بے شک میں اتنا بڑا گناہگار تھا اور سوائے گناہ کے میرے دامن میں کچھ نہیں تھا. ہمیشہ یہ دعا کرنا نمازوں میں, پلیز میرے جملے غور سے سنو, یہ دعا کے جملے. جب بھی تم دعا مانگو نا ہمیشہ یہ بولنا اس کی بات. کل مولا حسین کا جملہ یاد ہے نا, اپنے آپ کو غلام سمجھو, اس کو آقا سمجھو. تو اس کی بارگاہ میں جا کے جب نماز کے بعد جب تم دعا مانگو نا تو یہ بول کے مانگو کہ پروردگار تیری بارگاہ میں تیرا حقیر بندہ ہے جس کے دامن میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ جو میرا وائٹ کرتا ہے نا یہ اس کے کرم سے ہے, ورنہ اس پہ دھبے ہے, سوراخ ہے, اتنے سوراخ ہے, اتنے دھبے ہے. اگر آپ کو یہ برائٹ نظر آ رہا, اتنا نظر آ رہا, تو وہ صرف اس لیے آ رہا کہ اس کا کرم ہے. ورنہ اگر وہ ہٹا دے, اپنے پردہ ہٹا دے, تو سوائے دھبوں کے کچھ نہیں. یہ تمہارا احساس ہونا. اس کے بعد عبادتیں قبول ہوتی. پھر تم نہیں بولتے کبھی بھی کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تمہارے لیے واک تھرو ہوتا, واک تھرو. تو اس نے کہا کہ میں اتنا گناہگار تھا. اب سنو غور سے, پلیز غور سے سنو. کہتا ہے کہ جیسی میری روح نکلی مجھ پر آگ کا عذاب آ گیا, آگ کا, فائر کا. سبحانکا سبحانکا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. ڈرو مت. یہ تم رمضان میں پڑھتے ہو جشن کبیر کے جملے کہ اللہ معاف کر دے اور آگ کے عذاب سے بچا لے. کہتا ہے کہ میرے اوپر پورا آگ کا عذاب آ گیا, میں چیخ رہا تھا, پکار رہا تھا. اس کے بعد کہتا ہے بھائی تم نے مجھے غسل کے لیے حجرے میں لے کر گئے, روم میں لے کر گئے, تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب مجھے لٹائیں گے اور پانی ڈالیں گے تو میرا آگ بجھ جائے گی. لیکن جیسی تم لوگوں نے غسل کے لیے میری باڈی پہ پانی ڈالا, آگ اور بھڑک گئی. میں فریاد کرنے لگا. اس کے بعد کہتا ہے کہ تم نے کفن پہنایا, وہ کفن آگ کا بن گیا.
دوستو یہ روایتیں ہیں، میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھا مجلس، کفن آگ کا بن گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ جب تم نے مجھے جنازے میں لٹایا، تابوت میں لٹایا، کافن میں لٹا کر حرم کی طرف لے کر چلے، تو فرشتے، عذاب کے فرشتے میرے ساتھ تھے، اور میری پوری کافن آگ کی بنی ہوئی تھی۔ میں کیا کروں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ وہ کون سے گناہ جس سے آگ کا عذاب آتا۔ وہ گناہ آج ہماری سماج میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے معاشرے میں ویری کامن گناہ ہیں، اتنے کامن، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ اتنے کامن گناہ ہیں، حسد کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان باندھنا، ایلیگیشنز لگانا، یہ سارے کے حرام کھانا، میوزک کا سننا، یہ سارے کے سارے وہ گناہ ہیں کہ جس سے آگ کا عذاب پہلی رات نہ آتا۔ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے کہ وہاں سے مجھے لے کر حرم کی طرف چلے طواف کے لیے، کہتا ہے عذاب کے فرشتے، میرے غور سے سنو، عذاب کے بیوی کے نام کا اثر دیکھو، عذاب کے فرشتے ساتھ تھے، لیکن جب حدود مشہد مقدس آیا، وہ باؤنڈری آئی جو مولا کے روزے کی، ہر امام کے روزے کی باؤنڈری ہے، باؤنڈری کے پاس رک گئے وہ لوگ، وہ لائن کے پاس رک گئے، وہ لوگ آگے نہیں آئے، اس لیے کہ عذاب کے فرشتوں کی مجال نہیں ہے کہ مولا کے روزے کی طرف جائے۔ کہتے ہیں کہ اب جو مجھے تم لے کے چلے وہ عذاب رک گیا، میں خوش ہو گیا کہ میں عذاب سے بچ گیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ وہاں کھڑے ہوئے، مجھے معلوم کہ جب میں طواف کر کے آؤں گا تو پھر یہ عذاب ہوگا۔ اب میں چیخنے لگا، فریاد کرنے لگا، سامنے مجھے ذریعہ مبارک نظر آئی غریب امام کی، اور میں نے دیکھا کہ مولا کی زری کے پاس مولا وہاں بیٹھے ہوئے، غریب امام بیٹھے ہوئے، اور جو بھی ظاہر آ رہا سلام کر رہا اس کے سلام کا جواب دے رہا۔ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ یہ یاد رکھو، جب تم معصومین کے روزے میں جاتے ہو اور جا کے تم کہتے ہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو مولا حسین تم کو جواب دیتے، یہاں سے پڑھو یا وہاں سے پڑھو، ہر امام کے لیے۔ اور یہ کہتا ہے کہ غریب امام بیٹھے ہوئے، ان کے پہلو میں ایک بزرگ شخص، ضعیف انسان، سفید داڑھی، کھڑے ہوئے، اور میں چیخ رہا تھا یا مولا رضا، یا مولا رضا، مجھے بچا لو۔ وہ لوگ کھڑے ہوئے، مجھ پر عذاب نازل۔ کہتا ہے میں پکار رہا تھا، مولا سب کی آواز سن رہے لیکن میری طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کریم ابن کریم ہے مولا، میرے گناہ اتنے ہیں کہ مولا پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے۔ کہتا ہے میں بار بار جیسی جیسی میرا تابوت نزدیک جاتا رہا، میں آوازیں بلند کر رہا تھا، یا غریب الغربا، ایک دفعہ دیکھ لو مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ جو بازو شخص کھڑا ہوا تھا، میں نے ان کو ایڈریس کیا، ان کو ایڈریس کر کے کہا کہ آپ بولے مولا کو۔ انہوں نے کہا میں نہیں بولتا۔ تو کہا پھر میں کیا کروں، میں جاؤں گا یہاں سے پھر عذاب آئے گا۔ تو بزرگ نے کہا کہ جس نام سے تو پکار رہا، امام تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھے نہیں دیکھے۔ اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہتا ہے میرے تابوت بالکل مولا کے قریب آ گیا۔ سید مرتضیٰ اس واقعے کو لکھا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی قریب آیا، اب چند لمحے، چند سیکنڈ سے کہ یہ خدا مجھے لیں گے اور باہر چلے جائیں گے۔ اس وقت یہ بزرگ نے کہا تو اگر یہ چاہتا ہے کہ امام رضا تیری طرف دیکھے، امام رضا تیری طرف متوجہ ہو جائے، تجھے دیکھے، تو امام کی جدہ کا نام لے، یا فرزند زہرا بولو، یا فرزند فاطمہ بولو۔ اس نے کہا میری زبان پہ آیا یا فرزند بی بی فاطمہ، بی بی کے نام کے ساتھ ہمیشہ مظلوم بولا کر، یا فرزند مظلوم بی بی فاطمہ۔ یہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے کہا، میرا غریب امام پلٹا میری طرف، مجھے دیکھنے لگے، کہا کہ اے شخص
تو نے میری دادی کا نام لیا، کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے وہاں تک ہم بالکل پہنچ گئے تھے، میرا تابوت تو مڑنے والا تھا، میں نے اتنا ہی کہا مولا مجھے بچا لو، مولا دادی کے نام پہ بچا لو۔ غریب امام نے کہا جا تجھے میں نے معاف کیا۔ کہتا ہے لے کے ہم باہر گئے، وہ عذاب کے فرشتے بھی چلے گئے۔ واقعہ تو بہت بڑا ہے، میں نے اس کو یہاں روک رہا، میں آپ سے یہ بول رہا کہ مرنے کے بعد بھی یہ نام کا پاور دیکھو، اثر دیکھو، اثر دیکھو۔ ہم کتنی دفعہ پکارتے ہیں صبح سے شام تک، کتنی دفعہ ہم آواز دیتے بی بی کو، یا زہرا ادرکنی کی تسبیح، یا زہرا، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ بی بی زہرا کا مقام کیا؟ مظلوم ترین بی بی، جب موقع ملے یا مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح پڑھو 118 مرتبہ، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، بار 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 تم کہتے جاؤ گے نا، ایک دفعہ تو بی بی دیکھے گی، ایک دفعہ تو تمہارے اوپر اثر ہوگا، زندگیوں میں روشنی آ جاتی۔ دوستوں میں کیا کروں، میرے ذہن میں اتنے واقعات آ رہے میں بول نہیں سکتا وقت کی طرف سے۔